لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہ ہر لمحہ بندے پر رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر، غصے پر حاوی ہے۔ وہ پروردگار جو کل کائنات کا پالن ہار ہے، وہ اپنی مخلوق کردہ ہر تخلیق کو پالنے والا ہے، اور وہ دلوں کے رازوں کو یوں جاننے والا ہے کہ جان لیتا ہے، عیبوں کو بھی جان لیتا ہے مگر پھر چھپانا جانتا ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ اور پھر جب جان لیتا ہے تو پھر وہ معاف کرنا بھی جانتا ہے، جو اس سے رجوع کرتے ہیں وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو گویا کرنا یوں ہوتا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا ہوتا ہے، بس اس کی طرف اخلاص کے ساتھ جب ہم توجہ کر لیتے ہیں تو اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور بے شک یہ رحمتوں کا ہی مہینہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ جاری ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام ہوں نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، کہ جب سرکار کی پہچان رب قرآن میں کرواتا ہے تو خود کو تو وہ رب العالمین کہتا ہے مگر حبیب کو رحمت للعالمین کہتا ہے۔ کہ محسن نقوی پھر لکھتے ہیں کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہیں ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہیں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، سجدے میں ہیں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ جتنا بھی درود پاک پڑھا جائے کم ہے، اور جتنا ہم درود پڑھتے رہتے ہیں ہمارا ہی مقام بلند ہوتا رہتا ہے، ہمارے ہی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، رحمان کا عرفان عطا کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی میزبان عائشہ افتخار پروگرام حج جرنی آف اے لائف ٹائم کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور جیسے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم مختلف مہمانان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا اپنے گھر پہ آنے کے لیے، اور اس سفر کے لیے جو سفر حج کہلاتا ہے، جو اسلام کا 5واں رکن ہے، کہ جس سفر کے اندر نماز کی طہارت بھی شامل ہے، اور جب لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے تو توحید اور رسالت کے ترانے اور نغمے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ گھر سے اپنے در کو چھوڑ نکلتا ہے تو جہاد کی بھی مشکلات اور اس کا اثر آ جاتا ہے، اور جب بندہ اس سفر کے دوران بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو روزے کی مٹھاس بھی آ جاتی ہے۔ تو گویا حج جو ہے وہ جامعۃ العبادات ہے، تمام عبادات کا اثر اس میں آتا ہے، مگر یہ سب عبادات تو اطاعت الہی کا مظہر ہیں، اطاعت الہی نظر آتی ہے، لیکن حج اطاعت الہی سے اوپر کا معاملہ ہے۔ حج عشق اور محبت اور دیوانگی کا معاملہ ہے۔ حج میں پروردگار یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ دیوانہ وار ہو کر کفن باندھ لے اور میرے در پر چلا آئے۔ گویا سر پہ کفن باندھ لیا ہے تو اب لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاؤ اور یہ لوگوں میں اعلان کر دو، اعتراف کر لو کہ ہاں پروردگار میں تیرے در پہ حاضر ہوں۔ اور جب اس در پہ حاضری ہو جاتی ہے تو پھر زبان کو کوئی یارہ نہیں رہتا ہے، بس آنکھیں بولتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بولتی ہیں، اور وہ پروردگار سنتا ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ آج اسی کرم کے ذکر کو سننے کے لیے آج آپ کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے ایک انتہائی معروف مذہبی اور سماجی شخصیت کو، جن کا نام طارق جاوید اشرفی صاحب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں، بہت شکریہ۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنی بھی ایکسائٹمنٹ کو، اور آپ سے زیادہ جاننا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ یہ جو دیوانگی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، جس میں کوئی اور نئی کوئی عبادت نہیں کرنی ہے مگر اس کے حکم پر کبھی یہاں سے دوڑو، کبھی وہاں چل پڑو، اس کی مرضی کا لباس پہن لو، اس کی مرضی کے ترانے پڑھو، تو وہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، مبارکباد ہو آپ کو اس کے لیے بھی۔ اس سفر کا جب آپ کو خبر ملی، جب آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، ارادہ کر لیا، تو وہ کیفیات کیسی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ذاتی باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بے شک۔ اس سفر حج جو ہے اس کو سفر عشق کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔
تو اس کے میں ابتدا میں ان بابرکت کلمات سے کروں گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بے شک بے شک. کیا خوبصورت کلمات ہیں. جب یہ ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. بے شک. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سما ہوتا ہے, ایک ایسا منظر ہوتا ہے, اور جب آپ سب بیٹھے اور ایک تلبیہ, جسے اس کو تلبیہ کہتے ہیں, جب تلبیہ شروع ہوتا ہے تو پوری جو ایک آواز گونج رہی ہے لبیک اللہم لبیک, تو ایک بہت ہی خوبصورت ایک احساس ہے یہ. بے شک ایسا ہی. اور سفر عشق میں اس لیے کہتا ہوں کہ بارگاہ اس کائنات اللہ تعالیٰ نے جو عشق بنائی ہے, اپنے محبوب کو پیدا کیا, وہ عشق ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا بات ہے. تو اسی سے یہ سارا سلسلہ. اور حج کے لیے میں ایک شروع میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اپنے سفر نامے کے ساتھ یہ کروں گا. حج جو ہے نا ایک یاد ہے. کیا بات ہے. اب جب حج کو دیکھیں نا, اس کے جتنی بھی ارکان آپ ادا کرتے ہیں وہ یاد ہے. ایسا ہی ہے. صفا مروہ ہے تو یاد ہے حضرت بی بی ہاجرہ کا جو پانی کے لیے حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی, اللہ کے پیاروں کی اللہ کو وعدہ پسند آئی تو اب زمزم ہوا. بے شک. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوئی, پھر وہاں کا طواف اور بلاوا. یہ سارے معاملات میں جتنی چیزیں دیکھیں گی یہ یاد ہے. بے شک. اب جہاں تک سفر کا تعلق ہے, جب ہمیں حج کا ملا, ایک یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے لوگ بہت جد و جہد کرتے ہیں. 1 سال پہلے بھی کوشش تھی, لیکن کیونکہ یہ بلاوا ہے, یہ نہ دولت سے کر سکتے نہ کسی چیز سے نہیں کر سکتے. دوسرے سال میرا حج کا ہوا. اب اس وقت جب احرام باندھا ہے, جی جی, تو اس وقت مختلف لوگ سمجھا رہے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن ایک اندر کی ایسی کیفیت تھی کہ آدمی بے چین ہوتا ہے. صحیح. تو وہ اب وہی کیفیت تھی. تو اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنی ساری چیزوں کو خود محسوس کریں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کوئی پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل سیدھا اور سادہ معاملات ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان رکھے ہیں کہ نہ پوچھیں. لیکن لوگ کچھ کہہ کے اس کو بہت کچھ معاملات کر دیتے ہیں. اب جب آپ احرام باندھتے ہیں, آپ احرام کی نیت کرتے ہو, 2 رکعت نفل پڑھتے ہو, لیکن احرام کی نیت نہیں کرتے ہو. نیت کرنے کے بعد آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں, حالت احرام میں آ جاتے ہیں. جو جائز چیزیں بھی زندگی میں آپ وہ بھی آپ سے آپ کے لیے جائز نہیں رہتی. حرام نہیں بولوں گا, وہ جائز نہیں رہتی. کیونکہ آپ نے جو 2 چادریں لی ہیں, اگر آپ کا کانسیپٹ لیں, آپ نے اتنا خوبصورت انٹرویو دیا ہے, آپ نے وہ پورا انٹرویو کر دیا اس کے اندر, بہت خوبصورت انٹرویو. اس کے اندر آپ نے جو احرام کا ذکر کیا وہ کفن ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ نہا کے کفن پہنتے ہیں تو آپ اگر ایک لمحے کے لیے جائیں تو وہ وہی معاملہ ہے سارا. آپ نے اپنا غسل کیا اور آپ نے اللہ کے لیے وہ 2 چادریں اوپر لے لی جو سلی ہوئی نہیں, جو کفن بھی نہیں سلتا, آپ نے لی. اور اس کے بعد جب وہ پہنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانی طور پہ ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے, ایک ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ پھر آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بس یہ سفر ہمارا شروع ہوا. ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ہمیں یہ تھا, ہم نے پھر اور بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے, ہم نے پھر وہاں پر ایئرپورٹ جب ہمارا سارا بورڈنگ ہو گئی, سب ہو گیا, تو پھر ہم نے وہاں پر ہی احرام کی نیت کر لی تھی. ہم نے وہیں ایئرپورٹ پہ کر لی تھی کیونکہ اب ہم نے آگے جہاز میں جانا تھا. ہم نے وہاں پر احرام کی نیت کر لی. نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ اس کو توڑ نہیں سکتے, آپ احرام نہیں اتار سکتے. وہ احرام اسی صورت میں اترے گا, اب پھر آپ کو دم دینا ہوگا. جی بالکل صحیح. اور دم ہوتا ہے ایک بکرا, ایک دمبا آپ کو راہ اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ محتاط رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایسے پیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے اور ایسی صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ آپ, کیونکہ یہ مکھی مچھر تو کبھی آپ نہیں مار سکتے, اگر وہ اس کو آپ اڑا دیں, آپ زور سے نوچ نہیں سکتے, بال نہ ٹوٹ جائیں آپ کے. ایک بال ٹوٹنے کا دم ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اتنی احتیاط ہے, کیونکہ حالت احرام جو ہے نا وہ لمحات ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ایک بہت ہی جس کے اندر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. وہ دراصل وہ اللہ کے بارگاہ میں آپ پیش کیا تو آپ کو اس وقت اللہ سے لو لگانی چاہیے. وہ دیوانگی ہے, وہ مجنوں ہو جاتا ہے انسان. تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. تو بس ہم جب یہ سفر ہوا, جدہ پہنچے, جدہ سے ہم مکہ شریف گئے, تو وہاں پر جو سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے جب کعبے پہ پڑی پہلی نظر, میں سب کچھ بھول گیا. کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. وہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان کی, میں جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا کے وہاں جا کے یہ دعا مانگو وہ دعا مانگو, جامع دعا کی کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں
تو حرم کا راستہ گھومتا پھرتا ہوا آتا ہے، کرو ہوتا ہے کہ ٹرن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خانہ کعبہ ایک دم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ٹھیک ہے، صحیح. تو ایسا بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مخصوص طریقے سے جانا ہوتا ہے. جو لوگ ہو کر سر جھکا کر سر جھکا کے، اور جو لوگ پہلے کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اس طریقے سے جائیں یہاں سے، یا کوئی 7 لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جب وہاں پہنچتے تو اب آپ جو ہے نا نظر اٹھائیں. صحیح. تو جب خانہ کعبہ پہ پہلے نظر پڑتی تو آدمی جو ہے نا اس کیفیت میں دھنگ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا جاہ و جلال جسے ہم جاہ و جلال کہتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے آپ کو پسند کیا، آپ کو بلایا اپنے گھر میں. کہاں یہ در اور کہاں میں. کیا بات ہے. آپ کو بلایا اپنے گھر میں، یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے. بے شک بے شک. بس وہاں پر میرے اللہ کے پاس جو ہے نا سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے عاجزی آپ کی. صحیح. اپنی عاجزی اس کو پیش کر دو، اس کے بارے میں کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور اللہ تعالیٰ کو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ جلال جلال ہے، بالکل ہے، وہ رب ہے ہمارا، پالن ہار ہے، مالک ہے، اور وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں. یار جو دل میں دعا کر لیں، جو کر لیں، کوشش ہوتی ہے جو ویسے دعا کر لی جاتی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پہلے سے کرنا ہوتا ہے یا اللہ میری تمام دعائیں، جیسے اس جامع دعا میں ایک ہے یا اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ مجھے بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. یہ بتائیے گا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑی، آپ نے بتایا کہ وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ ہوش و حواس کا کام نہیں ہے، بس وہاں آنسو ہیں، دل کی کیفیات ہیں اور دھڑکنیں تیز ہیں. اس لمحے کو مزید ذرا تفصیل سے بتائیے گا. دیکھیے اس کے اندر جو ہم نے بہت ساری باتیں جو علماء کرام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں عالم دین نہیں ہوں، جی جی، لیکن بات یہ ہے کہ جو کہی جاتی ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے دعا مانگ لو. اب وہ پلک جھپکنا ہے یا نہیں ہے اس کو تو علماء کرام ہی بات کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جب آپ اس گھر میں اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہو، اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو وہ ایک کالا غلاف کعبہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے، تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کیا بات. تو اس کے وقت اس کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں ہوگا نا، اب کیا مانگا جائے. بس بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی دعا مانگ لی تو مانگ لی، لیکن یہ وہ ایک زندگی کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ منظر تو پہلی دفعہ ہو گیا، لیکن جب بھی ہم خانہ کعبہ آتے تھے نا تو ہم وہ دہراتے تھے. صحیح. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اس کے ثواب ہے بہت. جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حرم شریف میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. تو میں وہ کیفیت نہیں بتا سکتا کہ وہ جب ہم حرم شریف پہنچے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھا ہے تو وہ کیفیت تو الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. بے شک بے شک بے شک. لیکن میرے رب کا اتنا کرم ہے، اس نے اتنا نوازا، اتنی عطا کی وہاں پر کہ میں بتا نہیں سکتا. صحیح صحیح صحیح. بہرحال سفر حج تھا خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ تو وہی ہے جو شروع سے ہے. کیا بات. خانہ کعبہ تو وہی ہے. صحیح. اطراف میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. بالکل. مسجد حرام بڑھ گئی ہے، اطراف میں بڑے ہوٹل اور بہت چیزیں بن گئی، صحن بن گئے، لیکن خانہ کعبہ تو وہی ہے. بے شک وہی اللہ کا گھر ہے. وہی اللہ کا گھر وہی ہے. بے شک بے شک. آپ وہیں جاتے ہو، اسی کا طواف کرتے ہو، وہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مانگتے ہو، سب کچھ کرتے ہیں. اس کے اندر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا اتنا بڑا کتابچہ دے دیا جاتا ہے. جی جی. اس کے اندر تمام حج کی دعائیں ہوتی ہیں. آپ جب احرام پہنو گے تو یہ دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، حج میں دعا، وہاں پہنچ کی دعا، مکہ شریف پہنچنے کی دعا، اور اس کا ہر طواف کی ایک دعا. صحیح. ساری دعائیں. یہ کوئی لازمی نہیں ہے. صحیح. میں سب کو یہ بتا دوں، جی جی. یہ دعائیں لازمی نہیں ہیں. صحیح. حج کا مطلب ہے یاد. بے شک. آپ کی یاد اللہ سے، اور اس یاد میں جب تک آپ کی کیفیت نہیں بنے گی نا تو اس کی لو نہیں لگے گی. صحیح. اس کو لو لگانے کا ہے کہ جو آپ کی زبان سے عشق میں اس کے لیے کلمات جاری ہو رہے ہیں، اس کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا جو ذکر ہو رہا ہے، آپ اس میں کریں اور دیوانگی کے عالم میں کریں. صحیح. کوئی قید نہیں ہے کہ کس زبان میں آپ نے اس کی یاد کرنی ہے، اس سے گفتگو. آپ اردو میں کرو، فارسی میں کرو، کسی زبان. اللہ، یہ ساری زبانیں تو اللہ کی ہیں. بے شک بے شک. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یہ نہیں کہ اردو والوں کو جانتا ہے، عربی والوں کو جانتا ہے، باقی کو نہیں جانتا. بے شک ایسے. تو طواف میں آپ کسی بھی مطلب کوئی دعا کے ساتھ آپ بسم اللہ کر کے طواف کر لیں، درود شریف پڑھ کے طواف کر لیں، کلمات پڑھ کے طواف کر لیں، آپ بس اللہ سے لو لگا کے کریں. صحیح. تو یہ مطلب کہ میں خاص طور بتانا چاہ رہا تھا
کہ جو کتاب ہیں لوگ کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی کتابیں کھولی ہوتی ہیں اور کتابوں میں گم ہوتے ہیں، فوکس نہیں ہوتا نا، بس اٹینشن وہ اس پڑھنے طرف کے ہم نہیں سے ہوتی. رہ نہ جائے لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح تو اس کے ان کی ساری توجہ کتاب پہ ہوتی ہے. صحیح. تو وہ توجہ آپ کے اللہ کی طرف ہونی چاہیے. یہ تعلق جوڑنے کا تعلق وقت ہے. تو اصل میں تعلق ہی جوڑنا ہے، بے شک. لو لگانی ہے نا. صحیح. اس میں آپ وہاں پر ہم نے تو جب کیا تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اپنا وہ طواف میں اپنی وہ تمام کیفیت اسی طریقے سے کی. سبحان ہمیں اللہ. درود شریف تھا، ہم نے درود شریف پڑھا، صحیح، بسم جو اللہ، بھی آتا ہے ہاں دعاؤں وہ میں. پڑھتے رہے اور سفر اپنا جاری رکھا. سبحان اس میں اللہ. تیسرا کلمہ پڑھا، یہ سارے کلمات پڑھ کے ہم اللہ کی راہ میں چل. لوگ وہاں پہ جا کے غلطی کرتے ہیں بہت، جی جی. جو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ روکتے بھی تھے لیکن لوگ نہیں سمجھتے. وہاں پر جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا جی تو آپ پھر کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، پابندی ہے خوشبو لگانے. احرام باندھنے سے پہلے، نیت سے پہلے آپ جتنی جسم مرضی پہ خوشبو لگا لیں، سکتے ہیں. جی اس کا کوئی ممانعت نہیں اس میں. صحیح. لیکن احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ پہ پابندی آ جاتی ہے. صحیح. اسی طرح جب لوگ حرم شریف میں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کو حرم شریف کہتے ہیں، مطاف میں پہنچتے ہیں تو خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے اس میں عطر لگا ہوا ہے، صحیح. بے انتہا عطر لگتا ہے. لوگ جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پوڑ لیتے ہیں صحیح. تو عطر لگ جاتا ہے، تو وہ اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے. صحیح. اس چیز کی احتیاط کرنا ضروری آپ ہے. حالت احرام میں خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑیں گے، صحیح. خانہ غلاف کو نہیں لگائیں. بے شک بہت ہے. اب جو ہمارے پاس جو طریقہ رائج ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جو علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے حج کیا جائے. یہ آج کل جو ظاہر ہے کہ اتنے لوگ جاتے ہیں، پہلے تو بہت محدود لوگ ہوتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ تعداد اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ دنوں کی کیسے بھی باہر ہو گئی بات. صحیح صحیح صحیح. تو طواف میں ابھی آپ دیکھیں اصل میں طواف کا کیا مسئلہ ہے. جب آپ طواف کے لیے جائیں رکن حجر اسود پہ، جی جی. حجر اسود ایک لکیر ہے جی. وہاں سے حجر اسود لے کے آگے تک. صحیح. آپ پہلے تو وہاں 2 رکعت نفل طواف کعبۃ اللہ کے پڑھ لیں. جی جی. اس کے بعد آپ اس لکیر پہ کھڑے ہوں اور لکیر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف استلام کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. صحیح. ایسے حالت جی اشارہ کر دیا اگر آپ کو بوسہ لینے کی اجازت نہیں، وہاں قریب نہ پہنچ حالت احرام میں نہیں لے سکتے. حجر اسود بھی خوشبو لگی ہے. جاوید اشرف صاحب ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہم تذکرہ سن رہے تھے کہ وہ سفر کیسا ہے، وہ دیوانگی کیسی ہے، کچھ احتیاط بھی ہمیں سننے کو ملی. تو میں چاہوں گی کہ میرے ناظرین بھی اس احتیاط کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پروگرام کو دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے یہ تذکرہ رکا ہے. میں آپ کی میزبان عائشہ افتخار حاضر ہوتی ہوں مختصر سے بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.